لندن ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کو دیوالیہ قرار دے دیا۔ حسن نواز کے خلاف یہ فیصلہ برطانوی حکومت کے ٹیکس اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے کیس میں کیا گیا۔ عدالت کے مطابق حسن نواز کو سال 2023 کے کیس نمبر 694 میں دیوالیہ قرار دیا گیا ہے اور یہ کیس 25 اگست 2023 کو فائل کیا گیا تھا۔ حسن نواز کو دیوالیہ قرار دینے کا فیصلہ ان کے برطانوی حکومت کے ٹیکس واجبات کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور پی ٹی آئی کے احتجاج کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہونے کا عندیہ بھی دیا ہے۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جاری کشیدگی ملک اور تحریک انصاف کے مفاد میں نہیں، اسے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے دہشت گردی کے خلاف فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ علی امین نے کہا کہ پی ٹی آئی کو احتجاجی مارچ کے لیے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں، تاہم امن عامہ کی صورتحال اور نیشنل ایکشن پلان پر بات کرنا ضروری ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر احتجاج ان کے لیے ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے تو اپنے بچوں کو بھی مظاہروں میں شامل کیا جائے۔ سیالکوٹ میں جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ بشریٰ بی بی بھی اپنے بچوں کو لائیں اور انہیں احتجاج کی پہلی صف میں کھڑا کریں تاکہ عوام کو بھی نظر آئے کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے کچھ بھی داؤ پر لگایا جا سکتا ہے۔ خواجہ آصف نے تحریک انصاف کی قیادت کو ڈبل ایجنٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور احتجاج کے دوران عوام کو چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کی قیادت میں 2 مرتبہ وفاق پر حملہ کیا لیکن دونوں مرتبہ وہ کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے خواہاں ہے، حالانکہ حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش پہلے سے ہی موجود ہے۔